عید الاضحیٰ کا تہوار ہم نے مکمل کیا، ختم کیا۔ اس سال کا یہ تہوار، عید کی یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی۔ یقیناً انسان کی زندگی سے گزرنے والا وقت، ختم ہونے والا وقت دوبارہ پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ انسان جتنی بھی خواہش رکھے، اس کے لیے جتنا بھی خرچ کرنا چاہے، اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، قاعدہ ہے۔ اور اسی طرح ختم ہوتی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاملات کی سر انجام دہی بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ ہوں یا یہ معاملات اپنے تعلق داروں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، الغرض یہ کہ ہم ان کو نبھاتے چلے جاتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم ان کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں محسوس ہے، کہیں غیر محسوس ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ایک بات جس کی نشاندہی ضروری ہے، ایک سبق جس کی یاد دہانی ہمیشہ ہمیں ہوتی رہنا چاہیے، وہ یہ کہ معاملات، تعلق داری نبھتی رہے گی، چلتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی، ہو جائے گی، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول میں نے کتنا کیا ہے، اس کو لازمی طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ وہ معاملات اللہ کے ساتھ ہوں یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوں، ان سب کے اندر اس چیز کو لازمی طور پر یاد رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے کہ میں نے ان کو نبھاتے ہوئے، گزارتے ہوئے اللہ کی رضا کتنی پائی ہے اور کتنی نہیں پائی۔ میں اپنے اس عمل سے، اپنے ان معاملات کی سر انجام دہی میں اپنے رب کو کتنا راضی کر سکا ہوں اور کتنا میں نے ناراض کر لیا۔ بطور مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں کہیں بھول رہے ہوں اس کو یاد کریں، اور جو کوئی بھول رہا ہو اس کو بھی احسن طریقے سے، بہتر انداز سے یاد کروائے، کیونکہ اس سے بڑا خیرخواہ کوئی نہیں، اس سے بڑی خیرخواہی کوئی نہیں ہے کسی دوسرے کے ساتھ اس کی غلطی پر اس کی اچھے انداز سے نشاندہی کی جائے، اس کو بھٹکنے والے راستے سے بچا کر سیدھے راستے پر رکھا جائے، تو اس سے اس کے ساتھ بہترین تعلق داری اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات دوسرے شخص کے لیے بھی ہے، اس کو بھی اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ میں بطور انسان غلط کر سکتا ہوں، میری اگر کوئی نشاندہی کر رہا ہے، کوئی اصلاح کر رہا ہے تو میں اس کو قبول کروں۔ اور یہ دونوں جب سوچیں گے، دونوں جب اپنے آپ کو اسی معاملے کے تحت لے کر چلیں گے تو پھر معاملات ہمارے بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ خطبہ جمعہ میں میں نے جو تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا یہ نقشہ کھینچا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنے ایک بھائی کی مناسبت سے وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، پیچھے نہ ہٹنے کا عزم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے اس خوبصورت عمل کا نقشہ سورۃ الفتح میں، قرآن مجید میں کھینچتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین ان سب کے سب مومنین سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے اپنی رضاعت کا اعلان کر دیا، اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا، اب ان سے ناراضگی ختم ہے۔ کن سے؟ اللہ رب العالمین نے کن سے رضامندی کا اظہار کیا ہے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان لوگوں کے ساتھ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، عہد و پیمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور بیٹھے کہاں ہیں؟ تحت الشجرہ۔ اللہ رب العالمین نے مقام کا نقشہ بھی کھینچا ہے، درخت کے نیچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اس درخت کی نشاندہی کہتے ہیں وہی شجرۃ سمرہ، یہ ککر کا درخت تھا۔ ہمارے ہاں اس درخت کو زیادہ اہمیت نہیں،
کانٹے دار جھاڑی ہوتی تناور درخت بن جاتا ہے، ہاں سایہ ضرور دیتا ہے، لیکن کانٹے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، تحت الشجرہ، یہ شجرہ، یہ درخت کون سا جس کے نیچے عہد و پیمان ہو رہا ہے، وہی الشجرۃ ثمرۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی بتاتے ہیں یہ شجرہ کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے، یہ بیعت ہو رہی ہے۔ اور بیعت اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی کہا فعلم ما فی قلوبہم، یہ بیعت تو کر رہے ہیں، عہد و پیمان تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان کیا، اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بیان کیا ہے فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور یقیناً اللہ ہی دلوں کا حال جانتا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، علم ما فی قلوبہم کیا ہے؟ تعداد تھوڑی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت کے اندر اس بات سے پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن اس بات پر بیعت کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم موت پر آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ جملہ الگ الگ ہے، روایات الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا معنی یہی ہے کہ پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں یا موت تک ساتھ رہیں، معنی تو ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ساتھی آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں پوری زندگی کے لیے، آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اپنی موت تک۔ علم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے حال کا کیوں بتا رہا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 تھے، یعنی کہ 1400، ایک روایت میں ہے 1500 تھے، یعنی کہ 1500۔ مفسرین نے، محدثین نے ان دونوں روایات کے اندر تطبیق کچھ یوں کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعداد اس کے درمیان رکھی تھی، 1400 سے اوپر، 1500 سے نیچے۔ اور عرب کا یہ مزاج ہے کہ تعداد بتانے کے لیے، وہ ہندسے کو سیدھا کرنے کے لیے کبھی تعداد سے تھوڑا کم آ جاتے ہیں، کبھی اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ زیادہ آ جاتے ہیں۔ الغرض 1400 یا 1500 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے، فعلم ما فی قلوبہم، دلوں کے اندر۔ انسان، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے بعد مسلمان ہیں، دلوں کی کیفیت مختلف ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کی حالت کس طرح ہے اور کبھی حالت کس طرح ہے، لوگوں کے درمیان کس طرح ہے، علیحدگی میں کسی اور طرح ہے، تجارت کے معاملات ہیں، معیشت کے، معاشرت کے ہیں، اس کے اندر اس کی کیفیت اور ہے۔ اور یہی وہ دل ہے جس کے اندر خواہشات بھی ابھرتی ہیں، انسان چاہتا ہے میں اپنی زندگی اس طرح گزاروں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، یہ عام خطاب ہے، عام، یہ صرف ان اصحاب کے متعلق نہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والوں کے متعلق یہ بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ ہر ایک کے دل کا حال، اس کا علم، جو وہ سوچتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، یہ لفظ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان اصحاب کے دلوں کے اندر کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نکلے تھے، یہ مہاجرین تھے، زیادہ تعداد نہ تھی، ابھی مدینہ کی ریاست قائم ہوئے زیادہ لمبا عرصہ نہ گزرا تھا، اس کی در و دیوار مضبوط نہ ہوئی تھی، اس کے قلعے بلند نہ ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف لے کر اپنے ساتھیوں کو نکلے ہیں۔ اب ڈر اور خوف دونوں طرح کا ہے، دل کی کیفیت دونوں طرف ہے، متذبذب ہے، متزلزل ہے، کس حساب سے کہ پیچھے گھر بھی چھوڑ دیا، باہر بھی نکل آئے، آگے جن کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی تعلق دار ہیں، رشتہ دار ہیں، بلکہ خونی رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار وہاں مکہ میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں کھینچا ہے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سکون دے دیا، سکینت طاری کر دی، اطمینان آ گیا، وہ تذبذب وہ ختم ہو گیا، وہ دل کے اندر شک و شبہ جو تھا، خوف تھا، یا پیچھے چھوڑنے والوں کے متعلق تھا، آگے سامنا کرنے والوں سے اگر متعلق تھا، اللہ رب العالمین نے وہ سارا ختم کر دیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان پر سکینت طاری کر دی، سکون طاری کر دیا، اطمینان ان کو بخش دیا۔ کس وجہ سے؟ یہ سبب، یہ اصل وجہ ہے، کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر سکون طاری کر دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے سکون طاری کر دیا، ایک ہی بات کہ اللہ کے رسول کی اطاعت انہوں نے کی، آپ کی بات انہوں نے مانی، ایک ہی دفعہ کہہ کے لبیک کہا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، دوسرا اللہ رب العالمین نے یہاں انعام ان کو بتا دیا، اس بیعت کے عوض اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ رب العالمین ان قریب تمہیں بڑی فتح دینے والا ہے۔ اور بڑی فتح کیا ہے؟ یہی صورت ہے، اسی صورت کا آغاز اگر کیا جائے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ فتحًا قریبا کیا ہے؟ وہ فتحًا مبینہ کیا ہے؟ یہ فتح مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، جس سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے تھے اپنا اصل جائے پیدائش وطن چھوڑ کر، اور یقیناً یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، آپ کے ساتھی وہاں سے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اس کو چھوڑ کر یثرب کی وادیوں میں چلے گئے تھے، جس کو آج ہم مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنا شروع کیا تھا، اپنی زندگی وہاں سے دوبارہ سے سٹارٹ کی تھی، اور وہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت قائم کی تھی، آپ کے اصحاب نے حکومت کی تھی۔ یہ فتح مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اس کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ لیکن ایک اور نقطہ، ایک اور بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت لی کیوں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری اس طرح کی بیعت کی جمع بیوت ہیں جن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے ذکر کیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی وضاحت کی ہے کہ یہ بیعت کون کر رہے ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات، یہ تمہارے پاس جو مومن آتے ہیں، مومنات آتی ہیں، اور بیعت کس بات پر ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، علی الا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی اس سورت کا ہی حصہ ہے، سورۃ الفتح کا۔ اللہ نے یہاں کہا ید اللہ فوق ایدیہ، یہ بیعت کرنے والے آپ کے ساتھ جو بیعت کر رہے ہیں، عہد و پیمان میں آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور جو اس کو نبھائے گا وہ اللہ رب العالمین کے انعامات کا حقدار ٹھہرے گا، اور جس سے وعدہ خلافی کرے گا، اس کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کے حقوق کو پامال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا۔ وہ حق رکھتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو سزا دے۔ اللہ نے مختلف مقامات پر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، عہد و پیمان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ خاص ہے، تحت الشجرہ ہے، بیت رضوان اس کا نام ہے، اور یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کو مکہ بھیجتے ہیں، کس وجہ سے؟ پیغام دے کر، آپ کے سفیر ہیں، آپ کے وکیل ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اہل مکہ کو پیغام کیا دیتے ہیں کہ جو مسلمان پہنچ چکے ہیں، آ گئے ہیں، ان کو عمرہ کی اجازت دو، بیت اللہ کا طواف کر لیں، ان کے راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فتوحات ہیں، اہل مکہ کے دلوں کے اندر روب ہے، کفار کے دلوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دبدبہ اللہ رب العالمین نے ڈالا ہوا ہے۔ وہ کس طرح؟ بدر اور احد اس سے پہلے ہو چکی ہیں، دونوں لڑائیاں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔
ان کے دلوں میں اللہ نے روب طاری کر رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں یہ پیغام دے کر کہ عمرہ کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کو نہ روکا جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفیر بن کر جاتے ہیں، آپ کے وکیل ہیں، آپ کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں دیر ہوگی۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر ساتھی ہوتا تو آپ اس کو بھیجتے۔ کس معاملہ میں؟ اہل مکہ جس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ اہل مکہ اگر کسی کی بات عثمان سے زیادہ رکھتے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے۔ آپ نے عثمان کو بھیجا تھا کہ اہل مکہ ان کی بات رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا پیغام لے کر گئے تھے۔ اور آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بیعت رضوان میں عثمان نہیں تھے، بدر میں عثمان نہیں تھے، ان پر تبرہ کرنے کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں، اس پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت اس وجہ سے نازل کی، یہ عمل اس وجہ سے کروایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے ہیں آپ کا پیغام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد واپس آنے میں تاخیر ہوتی ہے، لیٹ ہوتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اندیشہ گزرتا ہے، یہ اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ قریش نے، اہل مکہ نے، کفار نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے ساتھیوں سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ عہد و پیمان لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پورا نقشہ کھینچا ہے، یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان۔ ایسی شخصیت کے حامل آج نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی نہیں تھے، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود یہ مقام اور مرتبہ منزلت اللہ رب العالمین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات خبر اطلاع پہنچتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ عثمان کے بدلے کے لیے ان تمام اصحاب سے بیعت لے رہے ہیں، ایک شخص بیعت نہیں کرتا، اس کا نام مفسرین نے ذکر کیا ہے، جد بن قیس، وہ بیعت نہیں کرتا، پیچھے رہتا ہے اس بیعت میں سے۔ باقی سارے کے سارے صحابہ سمیت ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، طلحہ، زبیر، سعید، عشرہ مبشرہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہے، جابر ہے، ابو ذر ہے، ابو امامہ ہے، سہل بن مالک، کثیر تعداد ہے صحابہ کی۔ کس بات پر؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے پر۔ اب اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس کے اندر نہ ہی کو کسی علاقے کی فتح ہے، نہ ہی کسی قبیلے کی فتح ہے، اور نہ ہی اسلام کی کوئی فتح یا نصرت نظر آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام اصحاب سے بیعت کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ بدلہ ہم نے چکانا ہی چکانا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پورا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے اور اس کو بیعت رضوان کا نام دیا۔ جتنے بھی عہد و پیمان ہیں ان سب میں یہ اہمیت کا حامل ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ بڑی اہمیت کے حامل یہ والے الفاظ ہیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرق ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ یہ سارے عہد و پیمان زیادہ اہمیت کے حامل ہونے چاہیے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے کسی بھی چیز کو، ولا یزنین ولا یسرقن ولا یزنین، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ عہد و پیمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب نے لیے ہیں، لیکن ان کی کیفیت اور ہے، ان کے ساتھ معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہے، یہ کیفیت اور ہے، سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں نکلے ہیں، آپ کے سفیر کا معاملہ ہے، آپ کے وکیل، آپ کی وکالت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس کی اجازت بھی دی اور اس کا نقشہ بھی کھینچا، یہاں تک کہ اس درخت کو بھی مبارک کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال حج کے لیے جب وہاں سے گزرے تو اس درخت کو ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑا عظیم درخت ہے، بڑا عظیم مقام ہے۔ اور اسی طرح بعض تابعین سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے، اس کی تعظیم کے لیے،
اس کو اچھا سمجھنے کے لیے، اس مقام اور اس جگہ کو مرتبہ دینے کے لیے اس کو مبارک سمجھتے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی 2 افراد کو بھی ایک بات پر جمع نہیں کیا۔ کیا معنی ہوا؟ 2 افراد کو ایک بات پر جمع نہیں کیا۔ ایک نے کہا نہیں یہ درخت تھا، دوسرا کوئی کہتا نہیں یہ والا درخت تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ لوگ اس جگہ کو شرک کا اڈا بنا سکتے تھے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، فعلم ما فی قلوبہم۔ اس پس منظر میں بھی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اسی مجلس کے شرکاء کے 2 افراد کو ایک بات پر جمع نہیں ہونے دیا، ان کو بھلا دیا۔ ان کو وہ جگہ، وہ درخت یاد نہیں رہا کہ ہم کس جگہ بیٹھے تھے، کون سا درخت تھا، بس درخت تھا، ککر کا درخت تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز یاد نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں میں سے حکمت ہے کہ اللہ نے اس وجہ سے بلایا تھا۔ ہاں اگرچہ بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس جگہ کو مبارک جان کر وہاں سجدے بھی کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی چیزیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں ذکر کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ فضیلت دی ہے، اور ان کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہے۔ اس کی مناسبت سے میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے۔ 18 ذی الحجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور یہ ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو ملنے والی خبر کے بدلے ان کو بیعت کی اجازت دی، اور آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے وہ بیعت لی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اس کے ساتھ فتح قریب، فتح مبین کی بھی اللہ رب العالمین نے نوید سنائی ہے۔ بدلہ کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، آپ کے دو بیٹیوں کے داماد ہیں، دوہری بیٹیوں کے داماد ہیں۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ اور سبب بھی جان لیجئے۔ لوگوں کی باتوں میں گمراہ نہیں ہونا، اپنے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دینا۔ یہ مشاجرات صحابہ کے نام پر ہمارے درمیان میں جو اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، عام جس کو کیا جاتا ہے، اس میں صرف صحابہ نہیں بلکہ اس سے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات تک جاتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے، ابتدا کربلا کے واقعے کو موضوع بنا کر آگے سے آگے ہم چلتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت صحابہ نے یہ بات کہی تھی۔ عبداللہ بن عمر کی روایت بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آج عثمان قتل ہو گئے، آج اگر عثمان شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد تم کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکو گے، تمہارے درمیان فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور عثمان کی شہادت کے بعد فتنے امت مسلمان میں دیکھے، امت مسلمہ میں بڑے بڑے فتنے آئے، آج تک چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ پھر بھی کرنا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ پر، جنگیں جھگڑے اپنی جگہ پر، جو اس میں شریک تھا اس کا معاملہ اس کے ساتھ، لیکن ہم اپنے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر کا جو معاملہ تھا اس میں اجازت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ بدر میں شریک کیوں نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی تھی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کی اجازت دے دیں وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ کی وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جو انگلی اٹھائے گا وہ اپنے ایمان سے اپنے حقوں کو خالی پائے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجازت دی تھی؟ رقیہ ہے، رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عثمان کے نکاح میں ہیں اور وہ بیمار ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتے ہیں، بڑا میدان ہے، پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے چھوٹے واقعے ہوئے، لیکن یہ آمنا سامنا کفار کے ساتھ، قریش کے ساتھ پہلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جنہوں نے گھروں سے نکال دیا ہو ان کے ساتھ دشمنی کیسے نہ ہو؟ جب اگر موقع ملے بندے کو بدلہ لینے کا، فوری طور پر وہ تیار ہوتا ہے کہ ہاں اس نے میرا گھر بار کاروبار سب کچھ تباہ کیا تھا، میں اس کا مقابلہ لازمی کروں گا۔ یہ وہ لوگ تھے بدر کے مقام پر جمع ہونے والے، مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے، یہ وہی تمام تر لوگ تھے جو مسلمانوں پر 10 سال ظلم ڈھاتے رہے، 13 سال ظلم ڈھاتے رہے۔ مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں، مد مقابل لازمی طور پر اس میں شریک ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہونا چاہتے
چاہتے ہیں, بنت رسول بیمار ہیں, رقیہ بیمار ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں, عثمان اپنی گھر والی کی تیمارداری کرو. ہاں بعد میں رقیہ فوت بھی ہو جاتی ہیں, اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے ملنے والے مال غنیمت سے حصہ بھی دیتے ہیں. اس کے بعد کون سا نقطہ رہ جاتا ہے, کون سی انگلی اٹھانے کی بات رہ جاتی ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی مثالیں جہاں صحابہ نے دی, رسول اللہ نے دی, اللہ رب العالمین نے خود دی, ان کی پھر اس پاک دامنی کے بعد بات کرنے کی گنجائش کہیں نہیں رہتی. اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو ٹھیک ٹھاک جواب دینا چاہیے, اچھے طریقے سے دینا چاہیے, لیکن ہم دیں گے کب؟ جب ہمیں پتہ ہوگا, جب ہمیں علم ہوگا, جب ہماری معلومات درست ہوں گی, پھر ہم اپنے ایمان میں کسی قسم کی شک شبے میں نہیں پڑیں گے, کسی قسم کی کوئی ایسی دراڑ نہیں چھوڑیں گے. جب دراڑ نہیں چھوڑیں گے تو پھر حملہ نہیں ہوگا, اور جب دراڑ نہیں بلکہ پورا شگاف ہی کر دیں گے تو پھر بے شمار حملے ہوں گے, اور اسی وجہ سے پھر طرح طرح کے آج ہم مسائل کا شکار بھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت سے حصہ دیا تھا, اور عثمان ان کی شخصیت کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے متعلق الفاظ کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑی پر ہیں, پہاڑی ہلتی ہے, جنبش ہوتی ہے, حرکت کرتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قدم جماتے ہیں اور کہتے ہیں اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان, ٹھہر جا احد پہاڑ, رک جا, حرکت نہ کر. کیا تجھے علم نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مقام اور مرتبہ ہے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے, اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا کپڑا پنڈلی سے اوپر ہے, ٹانگ سے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی اجازت مانگنے پر عثمان کی آواز سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس سے پہلے عمر آئے, ابو بکر آئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کیفیت میں تشریف فرما تھے, لیٹے ہوئے تھے, ویسے رہے. امی جان پوچھتی ہیں, بنت صدیق ہیں, زوج رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ اماں جی پوچھتی ہیں, اللہ کے نبی میرے بابا جان آئے, ابو بکر آئے, آپ نے ان کی بات سنی, چلے گئے, آپ جس کیفیت میں تھے ویسے رہے. پھر عمر آئے, ویسے رہے. عثمان آئے, آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. وجہ کیا, سبب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان حیادار ہے, شرم و حیا کا پیکر ہے, مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ اپنی بات کیے بنا ہی نہ واپس پلٹ جائے, اس وجہ سے میں سیدھے ہو کر بیٹھا. ایک اور روایت جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سوال کرتی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ شرم و حیا کروں, تستحیی منہ الملائکہ, جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں. یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا ہے, پیکر ہے, نمونہ ہے, مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے فوت ہونے کے بعد اپنی دوسری بیٹی بھی دی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج اور طبیعت کے مطابق گفتگو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس میں ہیں, ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے اس میں چلے گئے. ابو موسیٰ کو کہتے ہیں پہرا دو, اور یہ بیر عریس قباء کے برابر پہ ہے, آج بند ہو گیا, ختم ہو گیا, اب نشان نہیں ہے اس کا, مسجد قباء کے برابر میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم انگوٹھی اسی کنویں میں گری تھی. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ, ایسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں پانی, اور اپنے پاؤں مبارک پانی میں لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں, کپڑا اٹھا کر. دروازے پر دستک ہوتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں ان تک پہنچا دیتا. پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وہی الفاظ ہیں, میں وہی دہراتا ہوں, آنے والا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں، آپ اسی کیفیت میں۔ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہی الفاظ دہراتے ہیں، تھوڑا سا ان میں اضافہ ہے کہ ایک آزمائش اور مصیبت کے بعد اللہ رب العالمین شہادت دے، اللہ رب العالمین جنت کا مہمان بنائے گا۔ ابو موسیٰ وہی پیغام آنے والے کو دیتے ہیں، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصیبت کیا ہے، فتنہ کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابھی اگلا مہینہ محرم کا ہے، ہم کالے جھنڈے بھی دیکھیں گے، کالے تمبو کنات ٹینٹ بھی دیکھیں گے، سبیلیں بھی دیکھیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے بڑا، ہاں اس پر واقعہ گوئی نہیں ہوتی، اس طریقے سے اس کی وضاحت اور بیان نہیں ہوتا۔ یقیناً وہ نواسے رسول تھے، یقیناً یہ داماد رسول ہیں، وہ حسن و حسین ہیں، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر خلیفۃ المومنین بھی ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع، انکساری، اس کا عالم کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں نیچے زمین پر، اور آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالکل ساتھ چلنے والوں میں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جو آپ کی خلافت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ہمیں تعارف نہیں ہے ان عظیم شخصیات کا، ان سے متعلق ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اصحاب کی زبان مبارک سے بہت ساری روایات اور الفاظ ہمارے تک پہنچائے ہیں جن میں ان کی فضیلت بھی ہے، اور یہی عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، جہاد کے لیے مال چاہیے، مسلمانوں کی تیاری چاہیے، جیش العسر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو جیش العسر کی تیاری کروائے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گود میں، جھولی میں، وہ دینار جھولی میں بھرتے ہیں، اور ان کے اندر اس طرح انگلیاں گھماتے ہیں، ان کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں، 2 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ دہرائے، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو اللہ کے ہاں یہ نجات والا۔ 2 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ دہرائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، خلیفہ صوم بھی ہیں، دوہرے داماد بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو جنت کی بشارت جیش العسر پر بھی مل رہی ہے، اور پھر یہیں پر نہیں، باقی غزوات میں بھی آپ پیش ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے مال چاہیے تھا، ایک اور مقام پر آپ نے آواز لگائی، اور یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 940 اونٹ لے کر آتے ہیں، 940 اونٹ۔ آج ایک اونٹ خریدنا مشکل ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 940 اونٹ لے کر آتے ہیں، پھر 60 گھوڑے لے کر آتے ہیں، 1000 کی تعداد پوری کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارتیں ایک مجلس میں 8 مرتبہ پانے کے باوجود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا بیان واضح ہوتا، قبر کو دیکھتے، زاروں کی تار روکتے۔ آپ کی داڑھی مبارک بھاری تھی، بھری ہوئی داڑھی مبارک تھی، قبر دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی۔ ساتھی پوچھتے، عثمان اللہ کے ہاں دیگر جو چیزیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے ہیں حشر کا میدان ہے، باقی سختیاں ہیں، اس کے لیے آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے لیے کیوں روتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلا مقام ہے، اس میں جواب دینے والا تنہا عثمان ہوگا، تنہا آدمی ہوگا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے اعمال اس کی حفاظت کر سکیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی تو حفاظت کر سکے گی۔ عثمان کو ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اس کے اندھیروں سے ڈرتا ہے، اس وجہ سے عثمان روتا ہے کہ اس میں عثمان نے اکیلے جواب دینا ہے، اس میں اگر نجات ہو گئی، اس میں اگر مقبول ہو گیا تو پھر آگے مراحل آسان ہیں، اگر اس میں پھنس گیا تو پھر اگلے مراحل تمام کے تمام مشکل ہیں۔ ہمیں جنت کی بشارت نہیں ملی۔ عثمان کی سیرت لمبی ہے، واقعات لمبے ہیں، ان کا خلافت کا بھی دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فتنوں کا بھی دور ہے، ایک ایک چیز الگ الگ بیان ہونے والی ہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہم بھی وہی مسلمان ہونے چاہیے جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے، ہمیں بھی وہی اپنانا چاہیے۔
اللہ رب العالمین نے ان اصحاب کا ذکر اگر قرآن میں کیا ہے تو اللہ نے مومن کا، مسلمان کا بھی ذکر کیا۔ شرط یہ ہے کہ ہم وہ مسلمان اور مومن بنیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں جو چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ، جو اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ سے ڈر کر ہم کتنا کروتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے؟ حالانکہ عثمان کہہ سکتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر فلاں فلاں مقام پر اتنا مال دے دیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود، خلافت کے باوجود اپنے ساتھیوں کو اس بات سے روکتے ہیں کہ اگر میری عمارت کو تم مانتے ہو، میرے حکم کو اپنے اوپر لازم کرتے ہو، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کا خون نہ بہانا، کسی پر تلوار نہ اٹھانا۔ تلوار نہیں اٹھنے دیتے، اپنی جان دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا خون بہا لیتے ہیں۔ اور انہی سے یہ سوال بھی کرتے ہیں، یہ فتنہ جو تھا، باغی گروہ جو تھا، ان سے یہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 وجوہات کی بنا پر قتل جائز ہے، ان 3 وجہ میں سے میں نے کی ہے، میں نے کسی مسلمان کا ناجائز قتل کیا، کسی کا حق مارا، میں نے کسی کا خون بہایا، میں نے زنا کیا، میں نے کیا کیا، یہ 3 باتیں ہیں جس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہانے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ عثمان نے جاہلیت میں نہ شراب پی نہ زنا کیا، اس کے باوجود کیوں اس کے خون کے پیاسے ہو؟ صرف فتنے کے لیے، صرف فتنے کے لیے۔ اور آج بھی اگر میں کہوں نام نہاد مسلمان، بلکہ کچھ لوگ تو مسلمان بھی نہیں مانتے، وہ بھی ان فتنوں کا شکار ہیں، اصحاب رسول پر طعن کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان جدید دور کے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، ویوز کے بھوکے، وہ بھی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اپنے اعمال کو خراب کرتے ہیں۔ ہمیں اس پر توجہ دینی ہے۔ 18 ذی الحجہ قریب ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، المناک واقعہ ہے، لیکن دروس اسباق بہت سارے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ان اسباق اور دروس کا حصول ہم نے کرنا ہے۔ اس سیرت کا مطالعہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف ایک خطبہ، ایک جمعہ اس میں سن کر کفایت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ روشن لوگ ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کو ہموار کرتے ہیں، اس کی راہ کو آسان کرتے ہیں، اور ہمیں جنت کا حصول بھی انہی لوگوں کی بدولت اللہ نے دینا ہے، انہی کے راستے پر چل کر اللہ نے دینا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم ان کو مثال بنائیں گے، اور یہ وہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے شب و روز کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کی سنتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے بھی ان سے ان سنتوں کو لے کر نہ اپنایا تو ہم بھی فتنوں کا شکار ہیں، تباہ و برباد ہیں، اور اگر ہم نے اپنا لیا تو رہتی دنیا تک اللہ ہمارا نام بھی روشن کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔